یہ بتائیے گا کہ شہباز شریف کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ UN اسمبلی میں بہت زیادہ تر لوگوں نے ان کو دیکھا ہے. جب دیکھا گیا تو 15,000 20,000 لوگوں نے دیکھا. نون لیگ کہہ رہی تھی سب سے پاپولر لیڈر شہباز شریف ہے جن کی تقریر پوری دنیا میں دیکھی گئی ہے. اس سے زیادہ مذاق بڑا ہو نہیں سکتا ہے. یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جو پرچی نکال کر جو ہے 4 لفظ نہیں کہہ سکتا اور سویلیز ایکسچینج کرنے کے لیے امریکن صدر کے ساتھ اپنی جیب سے پرچی نکال کے پڑھتا ہے. یہ وہ شخص ہے. اور جو ماشاءاللہ ان کی دختر نیک اختر ہیں وہ 4 لفظ اردو کے نہیں لکھ سکتی ہے. آپ کی ٹی وی نے دکھایا جب وہ اس موقع پر گئی ہے 14 اگست پہ. تو آپ ذرا ان کی تعلیم اور خواندگی کا ذرا معیار دیکھ لیں. اور محترم نے کل فرمایا کہ جی یہ جو ہے لڑا رہے ہیں صوبوں کو لڑا رہے ہیں. او بھائی تم نے کہا تھا اٹک پل نہیں کراس کرنے دیں گے. تم نے کہا تھا لاہور آ کے دیکھو ایک چیف منسٹر کو. یہ تمہاری جو ہے بڑکے مار رہے تھے اور تم نے مانے کیا ہے. تم نے تشدد کیا ہے. تم نے یہ جو ہے ہمارے اوپر مسلط کر رکھا ہے. میں تو خود وہاں سے لڑا ہوں. مجھے کوئی اجازت نہیں تھی کہ میں جلسہ جلوس کر سکوں. نہ کیمپین کرنے کی اجازت دی تھی. آفرین ہے 8 فروری کو 2024 کو جو پاکستان کی عوام نکلی ہے اور ان کی نفرت کے لیے نکلی ہے. چور ڈاکوؤں کی نفرت کی وجہ سے نکلی ہے عوام اور عمران خان کی محبت کی وجہ سے نکلی ہے. عمران خان کا آج جو لوگوں کی دلوں کی دھڑکن ہے یہ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں یہ کسی اور پاکستان کے جو رہبر کو رہنما کو یہ میسر نہیں تھی. آج یہ چھوڑ دیں ذرا چلے جائیں سروے کر کے. آپ کا خیال ہے کہ ڈونٹ والے نے چیف جسٹس آف پاکستان کو ایک لفظ کہہ دیا لعنت ہے تم پر اور اس سے سودا دینے سے انکار کر دیا. یہ ایک شخص کی نہیں ہے. یہ سمبولک ہے کہ پاکستان کا جتنا اشرافیہ ہے چاہے وہ ملٹری بیوروکریسی میں ہے چاہے سول بیوروکریسی میں ہے چاہے پولیٹیکل بیوروکریسی میں ہے چاہے جوڈیشل بیوروکریسی میں ہے وہ لوگوں کا غم و غصہ غیظ و غضب اور نفرت کی غمازی کرتا ہے. یہ بغیر گارڈ کے بغیر اسکواڈ کے بغیر پولیس کے بغیر رینجرز کے میں دعویٰ کرتا ہوں یہ ایک اپنے حلقے میں یا بازار میں جا کر ہیں. ان کی اولادیں باہر ہیں ان کے کاروبار باہر ہیں. یہ تو 1 سیکنڈ میں چلے جائیں گے. بیچاری عوام 25 کروڑ جو ہے جن کو یہ کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں وہی بیچارے سفر کریں گے. آپ ذرا پوچھیں اس عملے سے کیا ان کا تنخواہ میں گزارا ہوتا ہے؟ کیا یہ بجلی کے بل دے سکتے ہیں؟ کیا یہ بچوں کے جو ہے اسکولوں کے فیسیں دے سکتے ہیں؟ کیا یہ اپنا جو ہے علاج معالجے کے لیے ادویات خرید سکتے ہیں؟ کیا یہ اجناس خوردنی یہ لے سکتے ہیں؟ ان کا تو جینا حرام ہو چکا ہے عوام کا اور ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اس ایوان کو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. ادھر بھی کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے کہ غریب آدمی کا کیا کوئی پرسان حال ہے بھی کہ نہیں ہے. او بھائی عوامی نمائندوں کو حق حکمرانی دو گے تو ہی وہ اپنا اور اپنے بچوں کا اور اپنے دھرتی ماں کا اور مستقبل کی جو ہے ولی قانون سازی کریں گے اور پالیسی سازی کریں گے. یہ بتائیے گا کہ جو 60 سال کی عمر کی بالائی حد رکھی گئی تھی ریٹائرمنٹ کی وہ سارے کنسیکوینسز دیکھنے کے بعد ایک سرکاری ملازم مینٹلی فزیکلی ہر طرح سے فٹ ہوتا ہے. اب 68 ایئرز میں ایک سرکاری جو ملازم ہے وہ کیا میڈیکلی فٹ ہوگا اس قابل ہوگا کہ وہ کام کر سکے آگے؟ دیکھیں یہ تو پھر وہ بھی کہیں گے جو سول بیوروکریسی ہے جو ملٹری بیوروکریسی کے دیگر لوگ 60 پہ ریٹائر ہوں گے وہ بھی کہیں گے ہمیں بھی 68 سال کرو. اور پھر آپ کی جو نوجوان نسل ہے آپ کا 70% آبادی 35 سال سے کم عمر کی ہے. ان کے لیے تو بلاک ہو گیا. وہ تو اس ملک کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. ان کے لیے آس اور امید ختم کر دی گئی ہے. 3 کروڑ بچہ آپ کا جو ہے اسکولوں میں نہیں جا رہا ہے. آج جو ہے تیسری نسل آپ کی گروی رکھ دی ہے. یہ IMF کا خوش ہو رہے ہیں ٹرانشی مل گئی. بھیک لے کے اٹامک پاور کو آپ نے ذلیل و رسوا کر کے جو ہے بھکاری بنا کے آپ کی اپنی دولتیں تو بڑھتی چلی جا رہی ہیں اور دھرتی ماں جو ہے وہ غربت کی دہلیز میں دھکیلی چلی جا رہی ہے. کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیا ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو سارے وسائل دیے ہیں. کھوسا صاحب یہ بتائیے گا آپ کے شاگرد بھی ہیں بلاول بھٹو صاحب اور آپ ان کے استاد ہی ہیں. بڑی دفعہ آپ نے سنا ہے وہ کہتے ہیں آئینی عدالت کا کوئی رستہ روک ہی نہیں سکتا بن کے رہے گی. کیا آپ نے ٹریننگ ایسی کی ہے؟ دیکھیں میں یہ معذرت کے ساتھ وہ بے نظیر بھٹو کا بیٹا ہے میں اس کے خلاف کوئی بات نہیں کروں گا. لیکن یہ ہے کہ دیکھیں پیپلز پالیٹکس کرتی تھی. نانا ان کا ذوالفقار علی بھٹو ہم نے ان کے ساتھ کام کیا. وہ پیپلز پالیٹکس عوام کے جو ہے جم غفیر کے جو ہے وہ ووٹوں سے وہ اقتدار میں آتے تھے.
رانی شہید بے نظیر بھٹو وہ پیپلز پالیٹکس کرتی تھی، لڑو گے مرو گے، وہ عوام کو جو ہے ساتھ لے کر چلتی تھی اور انہی کو وہ ایڈریس کرتی تھی۔ اب بدقسمتی سے بلاول کو کسی نے سمجھایا ہے کہ لوگ کیڑے مکوڑے ہیں، یہ عوام چھوڑو، پاور پالیٹکس کرو، پاور پالیٹکس، جو ماشاءاللہ پاور پولیٹکس میں کیا کیا کرنا پڑتا ہے؟ پاور پالیٹکس میں بوٹ پالش کرنے پڑتا ہے اور بوٹ پالش کرنے میں یہ شریفوں کے جو ہے وہ بہت پیچھے رہ جاتے ہیں، پھر بی ٹیم بن جاتی ہے، تو بی ٹیم بننے سے پھر آپ کو پتہ یہ نقصان ہی ہوتا ہے۔ اب اگر مجھے 45,000 کی ووٹوں سے میں جیتتا ہوں اسی حلقے سے، جس کے ساتھ والے حلقے سے بلاول بھٹو زرداری صاحب صرف 15,000 ووٹ لیتے ہیں، تو آپ اندازہ کریں کہ کتنا زمین آسمان کا فرق ہے پیپلز پالیٹکس میں اور پاور ڈاکٹر پالیٹکس۔ صاحب ایک تاثر یہ بھی دیا جا رہا ہے کہ ایس سی او سمٹ آ رہی ہے اور بین الاقوامی دنیا کی نظریں اس وقت پاکستان کے اوپر ہیں، بلکہ ہمارے جو پڑوسی ملک ہے بھارت، جس کو اصلی دشمن سمجھا جاتا ہے، اس کی نظریں پاکستان کے اوپر ہیں کہ پاکستان میں ایک بڑا ایونٹ ہونے جا رہا ہے، تو یہ کیسے اس کا جو تاثر ہے اس کو ظاہر کریں گے کہ یہ ہنگامے، یہ احتجاج، یہ ساری چیزیں صرف ایس سی او سمٹ کی جو سبوتاج کرنے کے لیے اس مقصد کو یہ کی جا رہی ہے؟ ارے بابا یہ حکومت کا کام ہوتا ہے، حکومت یہ نہ کرے؟ آج کیوں حکومت بیٹھی ہوئی ہے کہ اس کا فیصلہ ہو؟ آج کیوں نواز شریف نے اپنا جو ہے دورہ مؤخر کر دیا ہے لندن کا کہ میں پہلے کروں؟ کیوں بلاول آج چیخ رہا ہے ہر جگہ جا کے کہ جی آئینی ترمیم ہونی چاہیے؟ کیوں وہ مرے جا رہے ہیں کہ 2/3 ہم نے اکثریت کرنی ہے؟ کیوں وہ ہارس ٹریڈنگ کا جو ہے وہ دم بھر رہے ہیں اور ہمارے ایم این ایز کو اٹھا رہے ہیں یا ان کی مائیں بہنیں بیٹیاں بیویوں کو اٹھا رہے ہیں اور ان کی ویڈیوز بنا رہے ہیں؟ وہ حکومت پہلے خود تو اپنے ہوش کے ناخن لے، ہم سے توقع کرتے ہیں۔ ابھی آپ نے پوچھا آپ کے پاس کیا آپشن ہے، ہمارے پاس کیا آپشن ہو سکتا ہے؟ جلسہ ہمیں نہیں کرنے دیتے، جلوس ہمیں نہیں نکالنے دیتے، عوام تک رسائی ہمیں نہیں کرنے دیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ جی آپ احتجاج کیوں کر رہے ہو؟ پھر آپ جیسی سوال کرتے ہیں یا کرواتے ہیں کہ جی آپ سیبوٹاج کرنے کے لیے جا رہے ہیں اس ایونٹ کو۔ ارے بھائی ہم عوام کی آواز ہیں، خدا کا خوف کریں۔ ایس سی او انہیں نہیں بچائے گی۔ 25 کروڑ عوام جنہیں کیڑا مکوڑا سمجھ کے انہوں نے ضیاء الحق کی طرح کہا ہے کہ یہ آئین کا ٹکڑا یہ تو میرے پاؤں کے نوک کے تلے اوپر اٹھا کر روند کر دیتا ہے، یہ عمرانی معاہدہ ہے، اس کا تقدس ہے، اس تقدس کو بحال کرو۔ ہم کچھ اور نہیں مانگ رہے ہیں، اس کے تقدس کو بحال کرو، آئین کو، حق حکمرانی عوام کو دو، اور یہی آئین میں ہے۔ ریاست عوام ہے اور وفاداری اس کی آئین میں آرٹیکل 5 میں عوام کے ساتھ ہے، چاہے وہ فوجی جنرل ہو، چاہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہو، یہ وفاداری عوام کے ساتھ نبھانی پڑے گی اور تابعداری آئین کے ساتھ نبھانی پڑے گی۔ یہ بار بار کہنا جی پارلیمان سپریم ہے، پارلیمان سپریم نہیں، آئین سپریم ہے۔ چلیں جی، اور کوئی سوال آپ نے کرنا؟ اچھا سر